پریز گاڈ. آئیے ہم خداوند کی زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے. اور میں نے جس طرح سے آپ کے ساتھ میں پچھلی دفعہ شیئر کیا تھا کہ لعنت اور برکت کے اس پیغام کے اندر، اس میسج کے اندر خدا کا عہد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خدا جو ہے وہ عہد کا خدا ہے، اور جہاں کہیں بھی وہ بنی نوع انسان کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کرتا ہے، ان کو وہ کچھ بتانا یا سکھانا چاہتا ہے، تو ہمیشہ خدا وہاں پہ اپنا عہد باندھتا ہے. خدا نے بائبل کے شروع سے آپ دیکھیں گے کہ نوح کے ساتھ میں خدا نے عہد باندھا، پھر داؤد کے ساتھ میں عہد باندھا، پھر ابراہیم کے ساتھ اس نے عہد باندھا، اور اسی طرح سے کنٹینیوسلی خدا جو ہے وہ عہد کا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کی شکل میں رہیں، ایک عہد کی شکل میں رہیں. اور عہد کیا ہے کہ یہ دو پارٹیوں کے درمیان میں ہے. جیسے آپ اپنی کمپنیز کے اندر جو ہے وہ آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور جب تک آپ کام کرتے ہیں آپ کو سیلری ملتی ہے، یا جو کچھ کمپنی کے رول ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے آپ کو، اگر وہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو نہ تو سیلری ملے گی، آپ کو کام سے باہر نکال دیں گے. تو عہد جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں تو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مجبور ہیں اس کانٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے. خدا نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں یہ کروں گا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں یہ نہیں کروں گا. تو خدا جو ہے وہ تھرو بائبل کے اندر جو ہے ہمیں عہد کا خدا جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور خاص طور پر ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو ہے خدا نے عہد باندھا، اور وہ عہد جو ہے وہ اس دور کے جو لوگ تھے عہد باندھتے تھے، اسی طریقہ سے خدا نے بھی عہد جو ہے وہ باندھا ہے. اور عہد کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف حصے ہوتے ہیں، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر وہ حصہ جو ہے وہ خدا کے کلام کے اندر ہے. تو استثنا کی کتاب جو ہے وہ خاص طور پر یہ ایک عہد کی طرح ہے، اور یہ عہد ہے جو کہ لکھا گیا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں جو عہد کے حصے تھے وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو پہلی بات عہد کے اندر یہ تھی کہ اس کا عہد کا ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہے، کہ وہ عہد کس کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں. تو استثنا کی کتاب جو ہے وہ عہد ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عہد جو ہے یہ خدا کے اور بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں جو ہے یہ باندھا گیا. اس کے بعد اس عہد میں کیا 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 ہے، بادشاہ نے رعایا کے لیے کیا کیا ہے جس کے ساتھ عہد باندھا جا رہا ہے. تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بتایا کہ میں نے تمہارے لیے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے. میں وہ خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر کی غلامی سے لے آیا. میں وہ خدا ہوں جو تمہیں چھڑا کر لایا ہوں، بچانے والا ہوں. اور تمام وہ باتیں خدا نے کہیں جو بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا نے کی تھیں، اور وہ تمام باتیں دہرائی گئیں استثنا کی کتاب کے اندر. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. لیکن اس کے بعد پھر تیسری بات یہ تھی کہ اب کانٹریکٹ کے اصل جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں، کون سا کام ہم نے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے. وہ تمام باتیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. اگر آپ استثنا کی کتاب میرے ساتھ دیکھیں، چوتھے باب سے لے کر اگر آپ پہلا، دوسرا، تیسرا باب پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ خدا نے ماضی میں ان کے ساتھ کیا کیا کیا. خدا تم کو لے کر گیا، پھر اس نے دشمنوں سے تم کو چھٹکارا دیا، پھر تم کو وہ سمندر سے نکال کر لایا. تمام چیزیں جو ہیں یہ لکھی ہیں. اور پھر چوتھے باب سے لے کر خدا نے جو کانٹریکٹ کی باتیں تھیں وہ ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہیں، اور جب تک تم اس کے پابند رہو گے میں تمہیں سنبھالتا رہوں گا، میں تمہیں برکت دیتا رہوں گا. اور جس دن تم اس کو توڑو گے اس دن تم پر لعنتیں آئیں گی. تو یہ تمام چیزیں جو یہاں پہ لکھی گئی ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. اور 5ویں باب میں خاص طور پر 10 احکام خدا نے واپس دہرائے جو کہ خروج کی کتاب میں تھے. خدا نے وہ 10 احکام دوبارہ دہرائے ہیں 5ویں باب میں. اور اس میں پھر ایک دفعہ کہا 6 آیت میں، تب اس نے کہا خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو یہ تمام احکام جو ہیں 10 احکام دوبارہ واپس یہاں پہ دہرائے گئے. اور اس کے بعد
اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں تو خدا نے کہا کہ تو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور تمام چیزیں جتنی بھی خدا ان سے چاہتا تھا اس نے ان کو کہا کہ اگر تیرے درمیان میں کوئی نبی ہو، جھوٹا نبی ہو، تو اس کو مار دینا، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت گھر میں لے کر نہ رکھنا، اپنے گھر کو مکروہ نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر لکھی گئیں. اور 22ویں باب تک، 23ویں 24ویں باب تک اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی. اور اس کے بعد اس کے بیچ میں جب سب کچھ بتا دیا جاتا تھا تو اس کے بعد وہ جتنی بھی باتیں لکھی جاتی تھیں ان کو خدا کے گھر کے اندر یا خیمہ اجتماع کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا تھا تاکہ خدا جو ہے وہ گواہ رہے کہ ہمارے درمیان میں یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بیچ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آئٹم جو ہے وہ لعنت اور برکت کی ہوتی تھی کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہوگا، اگر تم میری بات مانو گے تو تمہارے لیے برکت ہوگی. اور یہ سیکشن جو ہے یہ 27ویں 28ویں باب میں یہ حصہ جو ہے یہ کانٹریکٹ کا لکھا گیا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر آخر میں یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ جب ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے. اور پڑھیں جی 29 باب کی پہلی آیت. اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو موآب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں، یہ اس عہد سے الگ ہیں جو اس نے ان کے ساتھ حرم میں باندھا تھا. اب دیکھیں خدا نے پہلے ان کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا حرم میں، جہاں پہ خدا نے شریعت جو دی تھی، اور خدا نے ان کو شریعت دینے کے بعد کہا تھا کہ میں تمہیں عقاب کے پر میں بٹھا کے لایا اور میں تمہیں برکت دوں گا، تم میرے ساتھ چلنا. وہاں پہ خدا نے ان کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا. لیکن استثنا کی کتاب میں جو عہد ہے یہ کانٹریکٹ، لکھا ہوا کانٹریکٹ ہے، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کانٹریکٹ کی پابند تھی کہ اس سے انہوں نے ادھر ادھر نہیں جانا ہے. اور پھر یہ اسی طرح سے یہ عہد جو ہے یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اور پھر آخر میں جا کر 29ویں باب میں نے جس طرح سے بتایا تھا کہ نیچر کو گواہ بنایا جاتا تھا، پہاڑوں کو، دریاؤں کو اور درختوں کو، کسی بھی چیز کو، نیچر کو جو ہے وہ گواہ ٹھہرایا جاتا تھا کہ یہ آج کے بعد یہ تمہارا گواہ ہے، جیسے آسمان، زمین. اور یہاں پہ اسی بات کو لکھا گیا ہے 19ویں آیت میں، اس کے 30 چیپٹر میں 30ویں باب کی 19ویں آیت میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کے تو جیتا بھی رہے اور تیری اولاد بھی. تو یہاں پہ خدا نے گواہ کس کو بنایا ہے؟ زمین اور آسمان کو جو ہے وہ گواہ یہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے. اور اس کے بعد آخر میں مل کر جو ہے وہ سب کھانا کھاتے اور اس عہد کی دوبارہ تجدید کرتے اور یہ عہد میں شامل ہو جاتے. اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں یشوع کی کتاب میں تو اس کے 24 باب میں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دوبارہ لکھی گئی ہیں. اور آپ گھر میں جا کر اس کو پورے باب کو پڑھ سکتے ہیں. اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، 24 باب کی 26ویں آیت میں، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا. اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ. تو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خدا کا عہد جو ہے وہ اس کی تجدید ہوتی تھی اور ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ عہد میں تھے. لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس عہد کو پورا کرنے میں فیل ہو گئی. اور جیسے ہی وہ فیل ہو گئی، خدا نے جس طرح سے کہا تھا کہ میں تمہیں پوری دنیا میں بھیج دوں گا، تم دھکے کھاتے پھرو گے، تم برباد ہو جاؤ گے اور تمہارا نیست ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. تو خدا جو ہے وہ عہد کا خدا ہے. اور یاد رکھیں کہ جتنی بھی باتیں اس عہد کے اندر ہیں، جتنی باتیں اس عہد کے اندر ہیں، وہ تمام باتیں آج میرے اور آپ کے لیے وہ ساری کی ساری امپورٹنٹ ہیں. یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ ہم جب کرتے ہیں بات شریعت کی، شریعت جو ہے اس کے کئی حصے ہیں. شریعت کا ایک حصہ ہے جہاں پہ قربانیوں کا ذکر تھا کہ آپ نے جب گناہ کرنا ہے، خطا کرنی ہے، غلطی کی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قربانی دینی ہے.
اور خدا جو ہے وہ وقتی طور پر آپ کے گناہوں کو ڈھانک دیتا تھا، جسے کفارہ کہتے تھے۔ مسیح خداوند نے ان تمام قربانیوں کو اس نے پورا کر دیا ہے، اور آج ہمیں کسی برے بکرے کی، کسی بھی چیز کی جو ہے وہ قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی دفعہ تمام قربانیوں کے لیے ایک ہی قربانی اپنی گزران کر ان کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے حصے ہیں شریعت کے جو آج بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، تو کیا آج وہ ختم ہو گئی ہے بات؟ ختم ہو گئی ہے؟ اگر خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ تو زنا نہ کرنا، تو کیا آج وہ ختم ہو گئی ہے؟ تو چوری نہ کرنا، ختم ہو گئی ہے؟ تو قتل نہ کرنا، چوری ختم ہو گئی ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی قانون اور لا بنائے گئے ہیں ان میں بیسک جو ساری یہ چیزیں ہیں یہ بائبل کے اندر سے ہیں۔ تو کیا یہ ختم ہو گئی ہیں یہ چیزیں؟ تو خدا کے قوانین جو ہیں، وہ شریعت کے جو قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے ختم نہیں ہوئے ہیں، صرف قربانیوں کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر خدا کے کلام میں لکھا تھا کہ تو اپنی چچی سے یا اپنی پھوپھی سے یا اپنی سوتیلی بہن سے شادی نہ کرنا، تو آج کر سکتے ہیں۔ باتیں ویسی کی ویسی ہیں، وہ چینج نہیں ہوئی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ خدا جو ہے وہ دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ خدا کی مرضی انسان کے لیے کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ خدا کی ایک مرضی ہے۔ تو خدا نے جتنی بھی چیزیں کہی ہیں آج وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو فلاں فلاں چیز کو نہ کھانا، تو آج یاد رکھیں کہ وہ چیزیں ختم نہیں ہو گئی ہیں۔ اگر لکھا تھا کہ تو اس کو نہ کھانا، سور کو نہ کھانا، تو آج خدا تبدیل نہیں ہو گیا ہے۔ خدا نے جو بات آج سے ہزاروں سال پہلے کی کہی تھی، آج بھی اس پر وہ کاربند ہے۔ اور اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے بات یہ کہ دعا کرنے سے ہر چیز پاک ہو جاتی ہے، یہی کرتے ہیں نا۔ سور کا گوشت کھانا ہو تو خاص طور پر کہتے ہیں جی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دعا کرنے سے ہر چیز پاک ہو جاتی ہے۔ میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں اس کو پہلے پکا کر لیتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسے ہی، تم مانتے ہو؟ ہاں جی میں مانتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، دعا کرنے سے پاک ہو جاتی ہے؟ ہاں جی پاک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل دعوت کروں گا آپ کے لیے 2 چوہے پکاؤں گا، 1 بلی پکاؤں گا، 1 کتا پکاؤں گا، اور آپ نے دعا کر کے کھانی ہے میرے سامنے۔ کھا کے دکھاؤ، کھائے گا؟ صرف سور اس کو جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، باقی چیزیں دعا کرنے سے پاک نہیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ خدا نے جو چیزیں کہہ دی ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، وہ ناپاک ہی ہیں۔ اگر اس نے کہا کہ کتے بلیاں شیر یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں تو ناپاک ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کا اس میں خاص مقصد ہے کہ کیوں اس نے کہا ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس سیکشن کو ہم کسی اور وقت دیکھیں گے کہ کیوں خدا نے یہ ساری چیزیں منع کی ہیں۔ صرف سور کی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی جانور گوشت کھانے والے جانور ہیں ان کا ایک ہی میدا ہوتا ہے، اور جتنے گھاس کھانے والے جانور ہیں ان کے 2 میدے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے کھا لیتے ہیں، پھر جگالی کرتے ہیں، اور پھر واپس اپنے جسم میں لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر سے جتنی بھی ٹاکسن، جتنے بھی مضر چیزیں ہوتی ہیں ساری دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جتنے بھی گوشت کھانے والے جانور ہیں، کتے بلیاں سور سب جو ہیں، یہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں، اور 4 گھنٹے کے اندر وہ تمام چیزیں ان کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہیں، بمے جراثیم کے، وائرس کے، ٹاکسن کے، ہر چیز اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ نے پرندے دیکھیں گے، کون سے پرندے جو ہیں ان کے 2 میدے ہیں اور ان کا 1 ہے۔ جو دانا کھاتے ہیں ان کے کتنے ہیں؟ 2، ایک پوٹ ہوتی ہے اور ایک اندر بعد میں میدا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور جو گوشت کھانے والے ہیں، کوا وغیرہ جو ہیں، چیل، ان کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں اور ہضم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے خدا جو ہے اس نے صرف روحانی باتیں یہ نہیں ہے ساری، اس کے پیچھے بہت بڑی میڈیکل سائنس ہے اس کے پیچھے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم بیمار ہو جائیں اور مر جائیں۔ ہر چیز کو روحانی مت سمجھے، خدا کے کلام میں بہت ساری چیزیں ہماری ویلفیئر کے لیے لکھی گئی ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اونٹ کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت خدا نے منع کیا کھانے سے۔ اونٹ کے گوشت کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ یورک ایسڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کنٹینیوسلی 1 ہفتہ کھائیں گے تو آپ کے یہ سارے جو جوائنٹ ہیں سب پیک ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ ماڈرن سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے جانتا تھا کہ یہ اس کا پرپس کیا ہے۔ تو خدا نے جو کچھ لکھا ہے کہ وہ ایسے نہیں لکھا، اس نے اس کا پرپس ہے۔ تو یہ کانٹریکٹ کی جتنی چیزیں ہمیں اس کتاب کے اندر نظر آتی ہیں، آج بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اتنی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ کون سی علامات ہیں جو کہ
آپ کو یہ بتا سکتی ہیں کہ ہم کسی لعنت کے انڈر میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کہ سب سے پہلے مینٹل پرابلمس جو ہیں، پاگل پن ہو جانا، پھر اس کے بعد ہر وقت پریشانی، ڈر کی شکل میں رہنا، اضطراب کی شکل میں رہنا، ہارٹ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، اور دائمی بیماریاں جیسے ٹی بی وغیرہ، یہ وہ اس قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ. پھر لگاتار حادثات کا ہونا، ایکسیڈنٹ، کبھی نہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. یہ لگاتار خودکشی کی کوشش، یا فیملی کے اندر خودکشی، یا ایسی موت جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہو، اچانک موت، پتہ نہیں چلتا کیوں ہوگی یہ موت. تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ لعنت کے انڈر میں جا رہا ہے، اور ضروری بات ہے کہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو اب آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی اس کی وجوہات ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم پر آ سکتی ہیں. اور ہم سب سے پہلے ہم ان تمام وجوہات کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تفصیل ہم ان کی جاننے کی کوشش کریں گے. پریز گاڈ. تو میرے ساتھ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لعنت جو ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ بغیر وجہ کے نہیں آتی ہے. ایسے ہی ہے نا، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. جس طرح سے ابابیل جو ہے وہ آوارہ پھرتی ہے اور کیا کرتی ہے، جہاں کہیں اس کو موقع ملتا ہے وہ بیٹھتی ہے. اس طرح سے لعنت جو ہے اس کو بھی کوئی سبب چاہیے. پیدائش کی کتاب میں خدا نے ابلیس کو لعنت دی، اس نے عورت کو لعنت دی، اس نے آدم کو لعنت دی. اس کا کچھ سبب تھا تو دی تھی نا. کیا سبب تھا؟ نافرمانی. تو سبب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جس کی وجہ سے لعنت آتی ہے. خدا جو ہے وہ ایسے کسی کو نہیں کچھ بھی کہتا ہے. خدا نے اگر ہمیں کوئی بھی بات کہی ہے کہ یہ نہیں کرنی بات، اور ہم اس کو حکم نہیں اس کا مانتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو خدا کچھ نہیں کرے گا، آٹومیٹکلی لعنت جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی. تو پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان پر لعنت آئی. ابلیس نے جو کچھ کیا اس پر لعنت آئی. تو لعنت آنے کی جو ہے وہ وجہ ہے کہ کیوں لعنت جو ہے وہ آتی ہے. ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ ان کی تمام وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں. تو میں آپ کے ساتھ پڑھتا جاؤں کہ سب سے پہلے ہمیں لعنت کی وجہ جو ہے جو اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اس جڑ کو جو اس کی وجہ ہے ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ اس کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کو دور کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کا حل کون ہے؟ صرف خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی کی تمام لعنتیں جو ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں بالکل اسی طریقے سے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ صرف چند منٹ کے اندر ہم تمام ان چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں. پریز گاڈ. تو پہلی بات یہ وہ ہے کہ خدا کی آواز کو نہ سننا اور خدا کے کلام کو رد کرنا اور اس سے سرکشی کرنا. ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. تو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ خدا کی آواز کو سننا لیکن اس پر عمل نہ کرنا. بعض لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں کلام کو، سننے کے بعد وہ یہیں پہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. تو دوسری جو بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ جب ہم کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں. تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سچے خدا کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے خدا کی پرستش کرنا، اسے ماننا جو ہے وہ لعنت کا سبب ہے. چوتھی بات یہ، کسی بھی شیطانی فرقے کے ساتھ تعلق، جادوگروں کے ساتھ تعلق، جادو کرنے والے لوگ ہوں یا کوئی بھی وہ ہر وہ فرقہ، ہر وہ جگہ جہاں پہ ابلیسی قوتوں کے ساتھ لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے یا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے لعنت آنے کا. اس کے بعد کسی بھی تصویر کو، بت کو، دوسرے مذاہب میں استعمال ہونے والے کسی بھی بت کو، تصویر کو اگر ہم اپنے گھر میں لا کر اسے رکھتے ہیں تو یہ لعنت کا سبب ہے. چھٹی وجہ جو ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرنا. اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرنا یہ بھی لعنت کا سبب جو ہے یہ بن سکتا ہے. اس کے بعد ساتویں ہے کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ بے انصافی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کام کاج کرتے ہیں، بیچارہ 6 مہینے کام کرتے ہیں، کوئی ان کو سیلری نہیں ملتی ہے، یا کسی بندے نے تھوڑا سا ادھر ادھر کیا تو فٹ سے ویزا کینسل کر کے چلو جاؤ جی. ایسا ہی ہے نا.
تو کمزوروں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ بے انصافی کرنا. اس کے بعد زناکاری اور کوئی بھی غیر انسانی جنسی طریقہ جو ہے وہ لعنت کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے. 9ویں ہے چوری کرنا, جھوٹی قسم کھانا, خدا کو ٹھگنا, یہ اس میں شامل ہے. ہم یہ تمام باتیں خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہیں. اس کے بعد کسی بھی اتھارٹی والے شخص کی بد دعا, جیسے ماں, باپ, استاد, پاسٹر, کوئی بھی خدا کا خادم جو ہے وہ اگر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت جو ہے, یہ الفاظ میں نے آپ کو کہا تھا ان کے اندر پاور ہے, یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد خدا کی چنی ہوئی قوم کو لعنت کرنا, جیسے بنی اسرائیل قوم کو لعنت کرنا یا خدا کے لوگوں کو لعنت کرنا. اس کے بعد بے خدا لوگوں کے ساتھ عہد باندھنا. ایک تو ہم خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں نا, کئی لوگ جو ہیں وہ باہر مندروں میں جا کر, قبروں پہ جا کر وہ عہد باندھ لیتے ہیں, منت مان لیتے ہیں کہ میں ساری زندگی یہ کرتا رہوں گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر مجھے بیٹا مل جائے گا تو میں ساری زندگی آ کے یہاں پہ جھاڑو پھیرتی رہوں گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہوتا ہے نا ایسا. یہ عہد ہے, یاد رکھیں. یا اگر وہ کہتا ہے کہ میں جی اگر مجھے یہ بیٹا مل گیا تو میں ہر سال یہاں پہ آ کے چادر چڑھایا کروں گی, میں یہاں پہ دوپٹہ چڑھایا کروں گی. تو یہ عہد ہے. بے خدا لوگوں کے ساتھ عہد باندھنا جو ہے یہ لعنت کا سبب ہے. اس کے بعد شیطان کے کارندے جو ہیں, جو جادو کرنے والے لوگ ہیں یا شیطان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں, ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ لعنت کا سبب بن سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا مسیحوں پہ کوئی جادو کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, کیا مسیح جو ہیں وہ جادو کے انڈر میں آ سکتے ہیں. تو ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. اس کے بعد اپنے اوپر لعنت لے آنا. خدا جو ہے وہ ہر لعنت سے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, لیکن اگر ہم اپنے اوپر لعنت لے آتے ہیں تو خدا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اپنے اوپر بھی لعنت لانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کے بعد خدا کو چھوڑ کر اپنے اوپر بھروسہ کرنا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, خدا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا لعنت کا سبب ہے. اس کے بعد جو دوسری طرح کی گوسپل یا خوشخبری دے, ہر کلٹ جو خدا کے کلام کے علاوہ کوئی اور ڈاکٹرین جو ہے وہ پریچ کرتا ہے, کسی اور طریقے سے توڑ مروڑ کر اس کلام کو پیش کرتا ہے, ان کو پریچ کرنے والے اور ان کے ساتھ منسلک لوگ یا اس پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں ان پر لعنت آ جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے مسیحوں کے خلاف غلط استعمال کرنے الفاظ, ان کو بد دعا دینی, ان کو گالیاں دینی ان کو. اور اسی طرح سے آخری ہے مسیح کو خداوند نہ ماننا اور اسے پیار نہ کرنا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیح ہیں لیکن مسیح کو پیار نہیں کرتے ہیں, مسیح سے محبت نہیں کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کیسے محبت نہیں کرتے ہیں؟ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں. مسیح خداوند نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے حکم پر عمل نہیں کرتا. تو مسیح کو خداوند نہ ماننا اور اسے پیار نہ کرنا یہ بہت بڑی ایک اس کی تفصیل ہے. تو میرے ساتھ دیکھیں, ہم تفصیل میں اس کو دیکھیں گے. استثنا کی کتاب اس کا دیکھیں 28واں باب اور یہ اس کی پہلی آیت سے. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. بس جی, سرفرازی کا جی راز کہاں پہ ہے؟ عمل کرنا. اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو مان کر جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو میں آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور 15ویں آیت پڑھیں جی. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. بس کلیئر ہے. برکتیں کیسے آتی ہیں؟ خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا. اور اگر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ لعنتیں آتی ہیں.
تو ہمیں خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے. میرے ساتھ دیکھیں استثنا 11 باب اور اس کی 26 سے لے کر 28ویں آیت تک. دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں. برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں. بس جی، تو کیا ہے برکت کس حال میں ہے؟ جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج تمہیں دیتا ہوں اس پر عمل کرو. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی پڑھیں جی 26ویں آیت پڑھیں جی. لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. بس پریز گاڈ. تو خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور اس کے پیچھے چلتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی آواز سنتی ہیں اور جہاں وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا چرواہ ہے. ہمیں اس کے پیچھے جو ہے اگر ہم نہیں چلتے ہیں اور اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں تو پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ تو خداوند کی آواز کو سننا تھرو آؤٹ بائبل کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا. میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط اور اس کا 1 باب اور اس کی 25ویں آیت صفحہ نمبر 224 پر ہے آیت نامے میں. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. بس جی. تو جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اپنے ہر کام میں برکت پائے گا. تو خدا کے کلام کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا جو ہے یہ برکت کا وسیلہ ہے. تو تھرو آؤٹ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ اس کی ایک ہی خواہش رہی ہے اور وہ ہے فرما برداری، کہ بڑے نوع انسان اس کی فرما برداری کریں اور خاص طور پر اس کے چنے ہوئے لوگ اس کی فرما برداری کریں. آپ کو معلوم ہے ساؤل جو تھا، ساؤل کو خدا نے کہا کہ جا اور جا کر عمالیکیوں کو مار دے، ان کے بچوں کو تباہ کر دے، شیر خوار کو قتل کر دینا، ان کی بھیڑوں کو بکریوں کو ہر چیز کو کسی چیز کو نہیں چھوڑنا، ہر چیز کو تہس کر دینا. اور خدا کا حکم اس نے سنا. ساؤل جو ہے وہ گیا اور جا کر واپس آیا، بہت ساری بھیڑ بکریاں اس کے ساتھ ساتھ. اور جب واپس آیا تو سموئیل نبی نے اس کو کہا کہ میں یہ کیا آواز سنتا ہوں؟ خدا نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سب کچھ ختم کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بکریاں بول رہی ہیں، یہ بھیڑیں بول رہی ہیں، کیا ہے یہ؟ کہتا کہ وہ دراصل لوگ اس کو بچا لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے لیے قربانیاں کریں گے، ہم اپنے خدا کے لیے قربانیاں کریں گے، اس لیے ہم لے آئے ہیں. اب امیڈیٹلی یہ جیسے اس نے بات کہی ہے، خدا نے اس سے کہا کہ آج کے بعد تجھ سے سلطنت چھین لی گئی. اور اس دن سے ساؤل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے